25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم، تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل قرار، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا، الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کی فہرست کے مطابق مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے 15 دنوں میں فہرست جمع کرانے کی ہدایت، عدالت عظمیٰ نے 8-5 کے تناسب سے اکثریتی فیصلہ سنایا، سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے 80 امیدواروں کا ڈیٹا جمع کرایا، 39 امیدواروں کی وابستگی پی ٹی آئی سے دکھائی گئی، وہ انہی کے کامیاب امیدوار ہیں، باقی 41 امیدوار بیان حلفی جمع کروا کر تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا انتخابی نشان سے محرومی کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں کرتی، پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، سپریم کورٹ نے 17 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی، چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو آزاد قرار دینا ای سی پی کا اختیار نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا، چیف جسٹس سمیت 5 ججز نے حمایت کی، لکھا پی ٹی آئی کو بطور جماعت مخصوص نشستوں کے لیے نہ گننے کی حد تک آرڈر کالعدم ہے، جنہوں نے آخری دن پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی وہ اسی جماعت کے امیدوار ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے الگ نوٹ میں آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کیا۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مکمل بحال رکھا، پی ٹی آئی کی بطور جماعت موجودگی کی حد تک مختلف وجوہات کے ساتھ 11 ججز متفق۔ چیف الیکشن کمشنر 4 کمشنرز ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے ہمارا بلے کا نشان دیا، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپسی پر خوش، فیصلے کا خیر مقدم، عمر ایوب کا چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے فوری استعفے کا مطالبہ، بولے آئین کی غلط تشریح کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر بولے الیکشن کمیشن جلد ہمارے سرٹیفکیٹ جاری کرے، عدالتی حکم کے مطابق کاغذات پیر یا منگل تک جمع کرا دیے جائیں گے، پی ٹی آئی میں کسی قسم کے فارورڈ بلاک کی بھی تردید۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں، نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے یہ تقاضا کیا۔ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے، سر نو تحریر کیا گیا ہے۔ حکومت نے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا، لگتا ہے آئین کو اثر نو تحریر کیا گیا، پی ٹی آئی کو وہ ریلیف ملا جو مانگا ہی نہیں گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ایسے فیصلے انتہائی افسوسناک اور ملک کے خلاف ہیں، آج کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل نہیں تحریک انصاف کے حق میں آیا، نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اندیا۔ فیصلے سے گٹو سی یو کی جھلک نظر آئی، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے نہ کہ لاڈلو کی، پیپلز پارٹی کا رد عمل۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے کنفیوژن پیدا ہوئی، ملک میں 2 قانون چلتے ہوئے نظر آئے۔ مصطفیٰ کمال کی بھی تنقید، بولے جس کا سوشل میڈیا مضبوط ہے، جو گالی دے سکتا ہے آج اس کا راج ہے، فیصلے میں آئین اور قانون نظر نہیں آتا، آج عدالتی فیصلوں کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ جزوی تسلیم کرنے کا اعلان، بولے امید ہے فیصلے کے نتیجے میں دونوں جماعتوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی، جماعت اسلامی کا فیصلے کا خیر مقدم، حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن کمشنر ارکان سے استعفے کا مطالبہ۔ لاہور میں بادلوں کا طوفانی اسپیل، چند گھنٹوں میں 315 ملی میٹر بارش، 44 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹا، شہر میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری،
تاجپورہ اور لکشمی چوک سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع، گاڑیاں ڈوب گئیں، کینٹ کچہری کا احاطہ بھی زیر آب آیا، مرکزی شاہراہوں پر بھی پانی جمع، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سیف سٹی کیمراز کی مدد سے نکاسی آب کے لیے مقامات کی نشاندہی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتظامیہ کو فوری فیلڈ میں پہنچنے کا حکم، لاہور سمیت تمام شہروں میں نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، کہا بارش کے بعد کہیں پانی نظر نہیں آنا چاہیے، کمشنر ایم ڈی واسا اور دیگر افسران کے مختلف علاقوں کے دورے۔ لاہور میں بادل برستے ہی بجلی غائب، لیسکو ریجن کے 242 فیڈر سٹرپ کر گئے، جیل روڈ، لوہاری گیٹ، شاہ عالم، بھاٹی گیٹ ٹاؤن شپ میں بتی گل، مغل پورہ، اقبال ٹاؤن اور سمن آباد میں بھی بجلی غائب، فیڈرز کی بحالی کا کام جاری۔ موسلادھار بارشوں نے مخدوش عمارتوں کے مکینوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اندرون شہر کی 400 عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا گیا۔ فیصل آباد میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل جم کر برسے، سیالکوٹ، قصور، شیخوپورہ، سرگودا، جہلم اور حسن ابدال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات، بارشوں کا اسپیل 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ این ڈی ایم اے نے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا، گلیات، کشمیر، کوہستان، مانسیرا اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات کی اس سال مونسون بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کی پیش گوئی، کراچی میں آج بوندا باندی کا امکان، 20 جولائی کے بعد بارشوں کا دوسرا اسپیل متوقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے ہم منصب کی ملاقات، توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم، الہام علیوف 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن روانہ، معزز مہمان کا نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ، JF-17 تھنڈر میں خصوصی دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے گندم بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دے دی، وفاق کی گندم خریداری سے متعلق متبادل حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت، فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کا حکم بھی دے دیا۔ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا تنازع، ملک بھر میں فلاور ملز کی دوسرے روز بھی ہڑتال، کراچی سمیت بڑے شہروں میں آٹا ملیں بند، سندھ کے مختلف شہروں میں آٹا چکیاں بند کر دی گئی، پورے صوبے میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا، پشاور کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ بھی بند، کوئٹہ میں آٹے کی قلت کا خطرہ، اسٹاک کچھ ہی دن میں ختم ہو جائے گا، صدر آٹا ایسوسی ایشن نے بتا دیا۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت، فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا، دونوں فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، جہاں 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ جج افضل مجوکا کے ریمارکس، خاور مانیکا کے وکیل نے کہا بانی پی ٹی آئی قوم سے معافی مانگتے تو شکایت کنندہ خاور مانیکا بھی معاف کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں پاکستان کا پہلا کینسر رجسٹری ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پنک ربن پاکستان کے CEO ڈاکٹر عمر آفتاب کی ملاقات، بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تربیت دینے کا فیصلہ، اکتوبر میں پنک ربن مہم وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں شروع کی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے کالعدم TTP کو سب سے بڑا دہشت گرد گروہ قرار دے دیا، UN مانیٹرنگ ٹیم کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے کالعدم TTP کی حمایت میں اضافہ ہوا، شدت پسند گروہ افغانستان سے پاکستان میں حملے کر رہا ہے۔ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت شان مسعود ہی کریں گے، ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی نے 1 سال میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلی، ان کا ورک لوڈ مینج کرنے کی ضرورت ہے۔